السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اللہ پاک نے آج پھر ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بس یہ کوئی ایسی کہتے ہیں نا نفسا نفسی کا دور ہے کہ گفتگو کا جو ہے درمیان میں پھر گیپ آ جاتا ہے، تسلسل جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے گفتگو کا۔ تو یہ فقیر آپ تمام حضرات سے شرمندہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے پھر اس مجلس کا کہ اکٹھے ہوں، کہ یہ بھی بہانہ ہے مل بیٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب فقراء کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تمام آپ فقراء سے یہی عرض ہے ہاتھ جوڑ کے کہ یہ اس فقیر کا جو ہے پرسنل مشاہدہ ہے، اور یہ فقیر نے بکھرے موتی اکٹھے کیے اور ایک ہار پرویا ہے۔ آپ اس کو پھول سمجھ لیں، موتی سمجھ لیں، بس اکٹھا کر کے اس نے ایک ہار بنا دیا۔ جس کو جو بات اچھی لگے تو وہ اس پہ عمل کر لے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فقیر آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بس یہ اس کا فقیر کا اپنا ایک پرسنل مشاہدہ ہے۔ تو آپ تمام سے یہ کہ اس کو یہ حجت نہیں ہے، آپ نہ آپ لوگوں پہ کوئی سختی ہے نہ وہ ہے، یہ ایک آپ سے گفتگو ہے فقیر کی کہ اگر آپ کو پسند ہے تو قبول فرما لیں، اگر اچھے لگے عمل تو آپ کر لیں، تو آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ یہ فقیر اس لیے بیان کرتا ہے کہ کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس فقیر کا، ایک جو ماضی کی یادداشت ہے وہ ذرا پکی ہو جاتی ہے، اور جس میں عمل میں کوتاہی ہو رہی تھی وہ فقیر ذرا اس میں تیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ فقیر بار بار گفتگو میں یہ دہراتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا الحمدللہ، تو اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن اللہ والوں کی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں ان اللہ والوں کو ہدیتاً تحفتاً آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے تحفہ بھیجتے رہا کریں۔ تو بس یہی اس فقیر کی فیس ہے کہ جتنے بھی میرے اللہ والے مشائخ جن سے اس فقیر نے باتیں سیکھیں یا ان کی وصیت سیکھی، اور خود بھی اس پہ عمل کریں، اور آگے بھی اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ آپ نے آگے منتقل کرنا ہے۔ تو یہی زبان کی زکوٰۃ یہی کہلاتی ہے کہ بندہ خود بھی عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ بس یہ اس فقیر کی بھی یہی فیس ہے۔ تو اور آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے اس فقیر کو، نہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہے، اور بس آپ لوگوں نے آگے بات پہنچانی ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ تو آج پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم آغاز کریں گے، ان کے قول مبارک سے مفہوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، کہ اس کا جو حلال ہے اس کا حساب دینا ہے، اور جو اس کا حرام ہے اس پہ آگے عذاب ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو آج حلال کما رہے ہیں، جو بھی حلال کام کر رہے ہیں، اس کا آگے ہم نے حساب دینا ہے، اور اللہ معاف کرے جو بندہ حرام میں مرتکب ہیں تو آگے اس کا عذاب ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے تو آگے نہیں بچ سکتے۔ ایک بات اچھا، تو آج فقیر آپ کو 1998 کے اس میں لے جائے گا سال کے اندر، کہ یہ فقیر اس ٹائم جو ہے نیا تھا، ابھی بیعت نہیں ہوا تھا۔ تو اس فقیر کو کراچی جانا پڑا، اس کے میرے چھوٹے چچا جو ہیں وہیں کراچی میں رہتے ہیں، تو ان کی شادی کا فنکشن تھا، تو انہوں نے جو ہے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ لوگوں نے لازمی شمولیت اختیار کرنی ہے۔ تو فقیر وہاں حاضر ہوا،
تو کیونکہ فقیر کی جو جائے پیدائش ہے وہ بھی کراچی کی ہے، بچپن میں ہم لوگ جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ. اس فقیر کی جو والدہ ہیں اس کو لے جایا کرتی تھیں. تو فقیر جب آیا کراچی تو ان کو یہ یادیں پرانی تازہ کرنی ہوئی تو فقیر چلا گیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ. فقیر کو کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جو بچپن سے بہت ان کو فقیر ان کا دیوانہ ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. آگے بھی انشاءاللہ فقیر بتاتا رہے گا پرسنالٹیز جو بچپن کی اس فقیر کی زندگی میں آتی رہیں. تو اب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں مزار مبارک آج ہے، اس کے آگے پہلے دکانیں ہوا کرتی تھیں. اب تو تھوڑا نقشہ چینج کر دیا گورنمنٹ نے سیکیورٹی پرپز کے باعث، لیکن پہلے جو تھا کہ روڈ کے کنارے جو ہے وہ ہوٹلز ہوتے تھے کھانے پینے کے، اور نقشہ ٹوٹلی چینج تھا. لنگر کا جو ہے دیگیں وغیرہ کا ارینجمنٹ ہوتا تھا روڈ کے کنارے، اس میں بڑی آسانی ہو جاتی تھی. تو فقیر پہلے مزار شریف پہ گیا، وہاں پہ حضرت کی خدمت میں جو ہے ہدیہ پیش فرما کیا. پھر یہ باہر آ گیا ہوٹل پہ ایک جگہ بیٹھ گیا. اچھا فقیرہ بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے مزدوروں کی جو ہے نا ویسے لمبی لائن لگ گئی ہے. تو فقیر نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ ابھی دیکھیے گا تماشا کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک وائٹ رنگ کی کار آئی، ٹویوٹا کرولا کا نیا ماڈل تھا اس ٹائم، ہمارے تو یہ کہیں گے 98 کا اس ٹائم نیا ماڈل تھا وہ. تو وہ آ کے رکی تو اس میں ایک جو ہے فرنٹ سیٹ پہ ایک تو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے، اور ایک ساتھ والی سیٹ پہ جو ہے ایک بہت ضعیف اور جو ہے اماں جی بیٹھی ہوئی تھی، اور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ آئی تھنک ان کا بیٹا ہوگا، کیونکہ بہت بہت پرانی ہو گئی، بس مجھے تھوڑا تھوڑا ایک یاد ہے. تو بڑا ینگ سا لڑکا تھا وہ. انہوں نے گاڑی آ کے روکی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہاں پہ فقراء کی لائن لگی تو انہوں نے اپنے مختلف ڈشیں بتانے شروع کر دی. کسی نے کہا جی میں نے چکن کھانا ہے، کسی نے کہا جی میں نے انڈا کھانا ہے، کسی نے کہا جی میں نے جو ہے دال کھانی ہے، کسی نے کہا جی میں نے دال فرائی کھانی ہے، کسی نے کہا جی میں نے یہ ٹکا کھانا ہے، کسی نے کہا جی میں نے فلانی بوٹیاں کھانی ہے. تو جو ہوٹل والا تھا اس نے تمام بندوں کو اپنا جو ان کا مینیو تھا جو وہ کہہ رہے تھے ان کو وہ اس نے ارینج کر کے دیا. تو سب کھانے لگ گئے. اس کے بعد اب فقیر وہ جو گاڑی میں اماں جی تھی ان کو اس طرح غور سے دیکھ رہا تھا. تو اماں جی نے ایسے گہرا مراقبہ کیا. اس ٹائم یہ فقیر مراقبے سے جو ہے اس کو تعلق نہیں جانتا تھا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم آج وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اماں جی مراقبے میں گئی. اور اماں جی کی جو کیفیت تھی، اماں جی پہ فقیر نے بڑا ایک چہرے پہ نور دیکھا کہ ایک نور کا حالے نے ان کو گھیر لیا، اور اماں جی پرسکون جو ہے نا وہ ایسے گاڑی لمبی کر کے اس میں لیٹ گئی. کافی دیر تک اماں جی نے بہت لمبا مراقبہ کیا. اس طرح میں وہ تمام فقراء نے کھانا کھا لیا اور دعائیں دے کے وہ چل پڑے. اس کے بعد وہ جو مالک تھا ہوٹل کا وہ اماں جی کے پاس گیا، دروازہ اس نے نوک کیا. تو اماں جی نے ایسے مراقبے سے واپس آئیں تو پرس میں سے ایک انہوں نے بہت نوٹوں کی گڈی تھی وہ ان کے ہاتھ پہ رکھی، اس کو گنا نہیں اور دیکھ کے وہ چلی گئی. بیٹے نے فٹافٹ گاڑی ایسے نکالی اور چلی گئی. تو فقیر بڑا حیران ہو گیا، یار یہ کیا راز ہے یہ اس میں نا. اب فقیر یہ سمجھتا تھا کہ یا ان کے بیٹے کو پتہ ہے یا یہ ہوٹل والا مالک ہے اس کو پتہ ہے اس راز کا. تو فقیر اس ہوٹل والے سے ملا، کہا بابا جی یہ کیا راز ہے نا، اس کے بارے میں تو تھوڑا بتائیں. انہوں نے فرمایا بیٹا بس یہ نظام قدرت ہے، اللہ پاک نظام چلا رہا ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. تو اچھوں کے سے ہی جو ہے نا یہ نظام قدرت چل رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ بیٹا
اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا میں آپ ابھی بچے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ سورۃ کہف پڑھیں تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے، ان کی ملاقات کا. تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو فقیر کیونکہ ہم لوگ دنیا دار لوگ تھے، ہم کہا حضرت جی آپ ذرا تھوڑا سا شارٹ کر کے آسان کر کے سمجھا دیں تو فقیر کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. تو ان کا بیٹا اس دنیا میں جو ہے وہ تکوینی کام جو ہے نا اللہ پاک کئی لوگوں سے لے رہا ہے. میرے لیے تو یہ ٹرمیں بڑی مشکل تھیں کیونکہ فقیر کو تصوف سے اس ٹائم نو ہاؤ ہی نہیں تھی. ابھی تو ہم سمجھے اس راہ میں نئے نئے قدم رکھ رہے تھے. تو میں کہا یہ کیا ہوتا ہے تکوینی کام؟ مگر بیٹا آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے کئی بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مختلف ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں. بس آپ یہ سمجھ لیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو اماں جی ہے یہ جو ہے ان کی زندگی میں نا سکون نہیں تھا، پیسہ بہت تھا، سکون نہیں تھا. یہ سکون کی تلاش میں تھی. جگہ جگہ انہوں نے جو ہے بڑا جو ہے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں کی، ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ بھی ان کے ٹھیک ہے. جو بھی ڈاکٹر نے زیادہ ان کو ٹرینکولائزرز پہ رکھا لیکن ان کو نیند نہیں آتی تھی. پھر ان کی زندگی میں ایک بزرگ ہے، تکوینی بزرگ. اللہ پاک جو انہوں نے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پہ کئی لوگوں ہدایت کے لیے تکوینی بزرگ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. تو وہ بزرگ ان کو ملے. پھر انہوں نے ان کے بیٹے کو کہا بیٹا آپ کی امی کا بڑا آسان سا حل ہے. اگر آپ کی امی سکون چاہتی ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ میری والدہ کو بہت اچھی نیند آئے، یہ سکون کی نیند سوئیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنا ہو سکے. خاص طور پہ بھوکے کو کھانا کھلائیں. کہ قرآن شریف میں جو ہے بھوکے کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کہا کہ غریب کو، امیر کو، یہ کچھ اللہ نے کلاسیفائیڈ نہیں کیا اس میں. اللہ نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اور دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ہر آرگنز جو ہیں جسم کے سلامت رہیں اور یہ اس دنیا سے جو ہے چلتے پھرتے بغیر کسی محتاج ہوئے کسی کا اللہ کے سوائے اللہ کے اس دنیا سے جائیں، تو آپ مختلف ہاسپیٹلز میں جہاں پہ چیریٹی ہے چل رہی ہے، چیریٹی جو قبول کرتے ہیں، جو ہدیہ قبول کرتے ہیں ان کو لازمی ہدیہ کریں. کہ ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے امیر ہیں اماں جی کے، اور اپنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، بہت پیسے کی ریل پیل ہے اور حلال روزی کماتے ہیں، حرام سے یہ گریز کرتے ہیں. ایک بابا جی نے ان کو یہ نصیحت کی، اور دوسرا انہوں نے ان کو کہا کہ سود سے بچیں. سود نہیں کھانا کبھی بیٹا. کسی کو قرضہ بھی دو تو سود پہ نہیں دینا، اور حرام سے بچنا ہے. اور اللہ کے جو ہے جتنے بھی جو ہے اللہ نے ہم پہ جو محکمات ہیں، جو اللہ نے قرآن شریف میں ہمیں جن کے کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو لازمی بجا لیں اور شریعت پہ چلیں. اب اس کے بعد ان کا بیٹا ایک دفعہ آیا، ایسے مختلف ہوٹلز پہ گیا، میرے پاس کہتا ہے کہ کہتا ہے میرا تو تصوف سے ہی جو ہے، کہتے بابا جی نے کہا کہ میرا تعلق تھا اسی سلسلے سے تھا. مجھے یہ بھول گیا ان کا کون سا سلسلہ مبارک تھا. پھر ان کا بیٹا آیا اور مجھے انہوں نے اس طرح کہا، تو پھر میں نے کہا بہت آسان ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں کافی مزدور حضرات، تو میں انشاءاللہ یہاں پہ صف بھی بچھا دیا کروں گا، دسترخوان لگا دوں گا. پھر ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا جی جو بھی جون سی ڈش کھائے اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے. جس فقیر کی جو بھی ہے، جو امیر ہے غریب ہے، اس دسترخوان میں جو بھی بیٹھنا چاہے بیٹھے، اور جو چیز جو مرضی ہے کھائے، آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا. خوش دلی سے آپ نے مسکرا کے نہ ان کو پیش کرنا ہے، اور جتنا بل بنے ہم پے کریں گے. اس کے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان کی والدہ آتی ہیں تو بس وہ اس طرح راکے میں چلی جاتی ہیں، اور یہ بیٹا وہ جو ہے ان کو ہر اس طرح
میں نے مہینے کا کوئی جمعرات ہوتی ہے، اس کو یہ نوچندی جمعرات کہتے ہیں، کہ جو چاند کے حساب سے جو ہے پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں، کہ اس میں اپنی یہ والدہ کو لے کے آتا ہے، باقی جمعراتوں کو اس کا بیٹا خود آتا ہے، اور اس طرح وہ جو آ کے جو ہے وہ اس کا ہدیہ دیتا ہے. اور ان کی مزے کی یہ بات ہے کہ یہ نوٹوں کو گنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بل کم ہوتا ہے، یہ پیسے مجھے زیادہ دے جاتے ہیں، پھر میں کیا کرتا ہوں اگلے دن تک چلائی رکھتا ہوں، جب تک پیسے چلتے رہتے ہیں ویسے ہی فقراء کا لنگر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو فقیر کو یہ بات بڑی پسند آئی. تو فقیر نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی ویسے آپ کے خیال میں کون سا جو ہاسپٹل ہے بیسٹ ہے چیریٹی کے لحاظ سے؟ تو بابا جی نے اس ٹائم جو ہے اس فقیر کو کہا کہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں SIUT. تب میرا جو ہے پہلا تعارف ہوا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب سے. SIUT کے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے کہا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگ وہاں پہ جو ہے جتنا بھی ہو حسب توفیق دیا کریں. پھر ان بابا جی نے اپنا کہا کہ بیٹا جی میں نے یہ اپنی زندگی کا کہتا میرا تجربہ ہے کہ جس ہاسپٹل میں جس نیت سے جو ہے وہ اپنا ہدیہ دیا ہے تو اللہ پاک نے اس کو اس بیماری سے بچایا بھی ہے، اور وہ اس کے جو ہے جسم کے وہ جو اجزاء ہیں وہ سلامت ہیں اس دنیا سے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو گردے کی تکلیف نہ ہو، اللہ اسے گردے سلامت رکھے، تو وہ SIUT میں جو ہے وہ لازمی ڈونیشن دے. فقیر کو بات بہت پسند آئی. تب سے فقیر کو جو ہے یہ سمجھ آئی کہ فقیر نے مشاہدہ بھی کیا کہ کراچی میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، تھیلسیمیا کا کیا ہے سینٹر ہے جہاں پہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے بچوں کی. وہ دیکھا تو اللہ یاد آ جاتا ہے ایسے سینٹرز دیکھ کے، اور جو ڈاکٹرز خدمات کر رہے ہیں ان کو سلام ہے اس فقیر کا. اور واقعی اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت کی بادشاہی دی ہے. تو صحت کی بادشاہی پہلے فقراء دعا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں صحت کی بادشاہی عطا کرے. اس کا سمجھ ہاسپٹل جا کے ہی آتا ہے. تو آپ تمام فقراء سے یہ عرض ہے ہاتھ جوڑ کے کہ جو آپ کا جہاں پہ جس ہاسپٹل کے ساتھ جو آپ کا کئیوں کا تعلق بھی ہوگا، کئیوں کا ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ بھی تعلق ہوگا، جہاں پہ جو دینا چاہیں وہ اپنی جو ہے حلال کمائی جو آپ لوگ کما رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں سے جتنا حسب توفیق ہے آپ لوگ ڈونیشنز دیا کریں. تو خاص طور پہ یہ فقیر SIUT کا ذکر کرے گا. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور گمبٹ میں اب جو ٹرانسفیوژن شروع ہوا ہے اس کا ٹرانسپلانٹ جو جگر کی پیوند کاری جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی بھی، 200-300 انہوں نے کر چکے ہیں. اللہ کو بشمار فرمائے ٹرانسپلانٹ. اس ٹائم ٹرانسپلانٹ نہیں تھا، یہ تو اب کی فقیر کہہ رہا ہے کہ جو گمبٹ میں ہاسپٹل ہے اس پر ڈاکٹر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. ادھر آپ لوگ جو ہے حسب توفیق دیں، اور شوکت خانم دیں. یہ فقیر شوکت خانم بھی گیا، وہاں پہ بھی لوگوں سے ملا کہ وہاں پہ لگ رہا ہے پیسے. جو دیکھیں سیاست ایک طرف، لیکن جو ڈاکٹرز جو اپنی خدمات دے رہے ہیں، جو فقیر ان کو دیکھتا ہے تو ان کو سلام کرتا ہے کہ واقعی کہ پیسہ جہاں پہ وہ صحیح یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو شوکت خانم لازمی دیں، اور اللہ سے دعا بھی اور خوش دلی سے دیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس مال کو قبول فرما، جو ہم جو ہدیہ دے رہے ہیں اس کو قبول فرما، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما. اور یا اللہ جو لوگ اس بیماریوں کا شکار ہیں اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما. بے شک جو ہے بیماری رحمت ہے، صحت نعمت ہے. یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو یا اللہ ہماری اس رحمت کو جو ہے وہ نعمت میں تبدیل فرما دے. تو بس یہ دعا مانگا کریں اللہ رب العزت سے. بیماریاں رحمت ہیں، لیکن ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں، ضعیف ہیں، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور تمام انسانیت کی دعا کریں. بلکہ یہ فقیر تو یہ کہے گا کہ انسانیت کے ناطے تو ہم سب کا ایک رشتہ ہے، اور تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے
دعا کیا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے. ہم لوگ بھٹک گئے ہیں, غفلت کی نیند سو گئے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کروبیاں کہتے ہیں فرشتے کو. تو اللہ پاک نے بہت سارے فرشتے بنائے, کوئی کونا ایسا نہیں یہاں پہ فرشتہ نہ ہو. انہوں نے اللہ کی تسبیح حمد و ثنا نہ کی ہو. بس اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور کیا خوب تخلیق کی, لیکن آج ہم لوگ اسفل سافلین کی طرف چلے گئے. آسن و تکوین تھے اور اسفل سافلین کی طرف بھاگ گئے, ڈوبتے چلے جا رہے ہیں بس گناہوں کے دلدل میں. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام فقراء کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ آج اماں جی اس فقیر کو یاد آ گئی. اماں جی کے چہرے کا نور, ان کا جو ہے چہرے پہ جتنی وہ ایک کہتے ہیں نا سیٹسفیکشن اس فقیر نے دیکھی, آج تک پھر ویسی زندگی میں کوئی اماں جی نہیں ملی. پتہ نہیں اب اس دنیا میں وہ ہیں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ نقشہ ہی چینج ہو گیا نا, وہ بابا جی ہوٹل والے کبھی ملے. تو بس آج بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا, تو اس فقیر نے کہا کہ آپ تمام فقراء کو جو ہے یہ بتاتا چلوں. تو آپ تمام حضرات مراقبہ کر لیں, جو فقراء جو بھی ہدیہ تحفہ لے کے آئے ہوئے ہیں, خصوصاً فقیر تو یہ عرض کرتا ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ تحفہ پیش فرمائیں. تو 25 دفعہ استغفار کر لیں, 1 دفعہ الحمد شریف, 3 دفعہ جو ہے سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے اس کا ثواب سلسلہ عالیہ نقشبند مجددیہ فضلیہ الہیہ سلسلہ سروردیہ قادریہ چشتیہ اور تمام جملہ سلاسل واسطہ بالواسطہ اویسیہ جو بھی سلاسل ہیں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں تمام کے بزرگان کو اس کا ثواب ہدیہ کریں. اور اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف, اور یہ خیال کریں کہ آپ کا دل جو ہے نور سے بھر گیا ہے, اور کوشش کریں کہ اپنا جو ہے وہ پیمانہ خالی کر کے آیا کریں. تکبر, حسد, جھوٹ, کینہ تمام سی خالی ہو, تبھی اس میں نور اکٹھا ہوتا ہے. شرک سے بچیں, بدعات سے بچیں, اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کا حکم دیا ہے کرنے کا وہ کریں, اور جن سے منع کیا ان سے منع ہو جائے. سوال نہیں کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیا بس وہ ہمارے لیے حکم جو ہے, بس ہم نے سنا اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. بس یہ جو غلام کا کام ہی یہی ہے. جہاں پہ بندہ سوال کرے گا وہ مارا جائے گا. تو اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف کر دیں. اسی خیال میں ڈوب جائیں. اس جو ہے کہتے ہیں نا دریا خسرو دریا پریم کا الٹی واہ کی دھار, جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار. اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیں. دلا غافل نہ حق ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن مردار جو کر منہ نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا, اجل کے روز کو کر یاد کر سامان کر چلنے کا. مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے. غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام ایک پل بھی تجھ کو,
زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے. عزیز یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نے جانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علیہ وسلم. اے اللہ، ہم آپ سے تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے چاہیں. یا اللہ، ہم فقیر لوگوں کو بھی اس میں ان بھلائیوں میں سے خیرات نصیب فرما. اور یا اللہ، ہم تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن شرور سے تجھ سے پناہ مانگی. یا اللہ، ہمیں یا پروردگار اپنی سچی محبت و معرفت نصیب فرما. الہی، ہمارا مقصود تو ہے اور تیری رضا ہے. یا اللہ، ہم تمام فقر کو بن مانگے عطا فرما. یا اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بن مانگے عطا فرما، جو تو نے نہیں دینا اس کی مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا، تمام فقراء سے ایک ہاتھ جوڑ کے یہ التماس ہے کہ اس فقیر کا کسی ہاسپیٹل کے ساتھ کوئی جو ہے تعلق نہیں. اگر آپ سمجھیں کہ یہ کسی پبلسٹی کر رہا ہے تو اس فقیر نے آپ تمام کو، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو اجازت دی ہے کہ جس ہاسپیٹل کے ساتھ، جس ڈاکٹر کے ساتھ اس کو یقین ہے کہ یہ میرا پیسہ جو ہے صحیح یوٹیلائز کریں گے، وہاں پہ آپ دیں. اور جتنا حسب توفیق ہے آپ دینا چاہیں دیں. آج کل تو آن لائن سسٹم ہے، آپ سب کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہر کسی کے اکاؤنٹس ہیں. بہت آسانی ہوگی. لیکن چلیں ضرور کہ ہم سب نے چھوڑ جانی، ہر چیز یہ چھوڑ جانی ہے، ہم یہ کام آنے. اور جب آپ ان پیشنٹس کو دیکھیں گے، جب اللہ پاک ان کو صحت دے دیتے ہیں اور وہ جس طرح گھومتے پھرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، تو دل خوش ہو جاتا ہے. آپ ان کو سامنے بتائیں بھی نہ. کراچی میں اس فقیر نے کئی میمن ایسے دیکھے جو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنی ڈونیشنز دے رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے اپنا نام تک شو نہیں کرایا. فقیر حیران ان کے چہرے دیکھ کے، یار کمال ہے ان کا لیول. چپ چپیتے آتے ہیں، بس چیک کاٹ کے چلے جاتے ہیں. کمال ہے. اس ٹائم تو اس طرح ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت آسانی ہے، آن لائن سسٹم ہے. تو آپ تمام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بتائے بغیر آپ کو اور اللہ کا تعلق ہو. بس اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کس کو دیا اور کہاں دیا، اور کوئی نمود و نمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو
بس یہ فقیر کی التجا تھی ہاتھ جوڑ کے. یہ آج کا جو ایک موتی تھا بکھرا ہوا، اس فقیر نے 1998 کی جو ہے یادداشت میں سے نکالا اور آپ کو جو ہے یہ ہار دے دیا. اب جس فقیر کی مرضی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے، اللہ پاک قبول فرمائے. اور ہمیشہ ڈرتے ڈرتے اللہ کی راہ میں دیا کریں اور دعا یہ کیا کریں کہ اللہ قبول فرمائے. بغیر نمود و نمائش کے آپ اس کو دیا کریں اور نیکی کر دریا میں ڈال. بس اس کا انشاءاللہ آپ ریوارڈ آخرت میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.